الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا حدیث لا صلاۃ لحابس صحیح ثابت ہے؟ سوال کیا گیا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ لا صلاۃ لحابس، حابس کے لیے نماز نہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص الفاظ لا صلاۃ لحابس کے ساتھ کسی حدیث کا علم نہیں، البتہ اس کا مفہوم صحیح احادیث میں وارد ہوا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 560 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کھانا حاضر ہو تو کوئی نماز نہیں، اور نہ اس حالت میں جب پیشاب یا پخانے کی حاجت انسان کو تنگ کر رہی ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ان احادیث میں اس بات کی کراہت ہے کہ آدمی اس وقت نماز پڑھے جب وہ کھانے کے قریب ہو اور کھانے کا ارادہ رکھتا ہو، کیونکہ اس وقت دل مشغول ہوتا ہے اور مکمل طور پر خشوع حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیشاب یا پخانے کی حاجت کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی مفہوم کو ابو داؤد حدیث نمبر 91 میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس حال میں نماز پڑھے اور پیشاب پخانے کی حاجت کو روک رہا ہو یہاں تک کہ وہ قضائے حاجت سے فارغ نہ ہو جائے۔ اسے علامہ البانی نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 617 اور مسند احمد حدیث نمبر 21648 میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اس حال میں نماز پڑھے کہ وہ بول و براز کو روکنے والا ہو۔ اسے بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں وَهُوَ حَاقٍ، یعنی وہ شخص جو پیشاب یا پخانے کو روکے ہوئے ہو، اور یہ لفظ حقن سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے روکنا، تھامنا یا بند کرنا۔ لسان العرب جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 125 میں ہے حقن الشیء یحقنہ ویحقنہ حقنا فہو محقون وحقین، یعنی حبسہ، یعنی حقن کے معنی کسی چیز کو روکنے اور تھامنے کے ہیں۔ ابن الاسیر رحمہ اللہ النہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1017 میں لکھتے ہیں حابس وہ ہوتا ہے جس نے اپنا پیشاب روکا ہو، جیسے حاقب وہ ہوتا ہے جو پخانے کو روکے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 159503۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔